کیا ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ اسلام میں ہمیشہ سے حق تھا؟ سنی مسلمانوں کو شیعہ کے ساتھ یا خاص طور پر ایران کے ساتھ کتنی قربت رکھنی چاہیے؟ کیا وہ مزاحمتی محور کے رہنما ہیں، فلسطینیوں کے حامی ہیں، یا وہ ایک فرقہ پرست طاقت ہے جو پورے مشرقی وسطی میں فساد پھیلا رہی ہے؟ آج ہم ایران کو 4 زاویوں سے دیکھیں گے، فرقہ وارانہ، سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی۔ سب سے پہلے ایک اہم بات، اسلامی تاریخ میں ہم 2 انتہاؤں پر گر سکتے ہیں۔ پہلی انتہا، اندرونی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ سنی اسلام میں بھی یہ ہوا، جہاں دربار میں مذاہب کے درمیان مناظرے ہوتے تھے، انعام اس کو جو جیتے۔ کیا ایسا ماحول حق تلاش کرنے کے لیے بہتر ہے، یا یہ صرف رقابت بڑھانا ہے، جہاں ہر شخص اپنی کمزوریاں چھپانے پر مجبور ہو تاکہ بحث جیت سکے؟ دوسری انتہا، اختلافات کو یکسر نظر انداز کر دینا، کہنا کہ سب ایک جیسے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ سچ نہیں۔ اور یہ کمزوری اس وقت بے نقاب ہو جاتی ہے جب دشمن ان اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہم درمیان کا راستہ چاہتے ہیں۔ ایران اور شیعت پر بات کرنے کا مقصد فرقہ واریت بھڑکانا نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن اب سب کچھ قالین کے نیچے بھی نہیں چھپائیں گے، تو آئیں شیعت کی اصل جڑ کو سمجھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وراثت کا مطالبہ لے کر آئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، نبی کی اولاد اس طرح وراثت نہیں پاتی، یہ ان کی حدیث کی سمجھ تھی۔ اس سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی۔ وہ اپنی وفات تک یعنی 6 ماہ تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو بکر کو فوری بیعت نہیں دی، انہوں نے 6 ماہ انتظار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب لوگوں کا رویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھنڈا پڑنے لگا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر سے صلح کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آؤ لیکن اکیلے آنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مت لانا۔ ابو بکر آئے۔ علی نے کہا، ہم آپ کی فضیلت جانتے ہیں، ہمیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر حسد نہیں، لیکن آپ نے خلافت کے معاملے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ ہمیں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہمارا بھی حق ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے تعلق مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے۔ اس دن علی نے بیعت دی اور تمام مسلمان خوش ہو گئے۔ یہ ایک سادہ سی بات تھی، جیسے قریبی دوستوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ کوئی اہم فیصلہ بغیر مشورے کے کر لیتا ہے اور دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 لوگوں کی شورا نے عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے لوگوں کا رجحان دیکھا اور کہا، لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ جمہوری عمل تھا۔ اور سنیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے محمد ابن الحنفیہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے۔ پھر عمر اور علی نے کہا، جو بھی کہے کہ میں ابو بکر اور عمر سے بہتر ہوں، میں اسے کوڑے ماروں گا۔ اور یہ بھی دیکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام تھے ابو بکر اور عثمان۔ جب عثمان کو قتل کیا جانے لگا، علی، حسن اور حسین ان کی حفاظت پر مامور تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ تو یہ لمبی دشمنی اور سازش کی کہانی محض افسانہ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 3 واقعات نے سب کچھ بدل دیا۔ پہلا، عثمان کی شہادت اور اس کے بعد معاویہ نے بیعت سے انکار کیا جب تک قاتلوں کو سزا نہ ملے، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ دوسرا، معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹی یزید کو خلیفہ بنایا، شورا کا وعدہ توڑ کر۔ تیسرا، کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے رحمانہ شہادت۔ ان واقعات کے بعد ایران کی سرزمین پر عربوں کے خلاف ناراضگی کے ساتھ مل کر ایک بڑی انتقامی تحریک نے جنم لیا، اور پھر تاریخ کی دوبارہ تشریح شروع ہوئی۔ غدیر خم کا واقعہ، جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔
لیکن حدیث کا متن صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق یاد دلائے۔ اگر علی واقعی مقرر جانشین تھے تو صرف یزید ہی نہیں بلکہ معاویہ، عثمان، عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب غازب ٹھہرتے ہیں، اور وہ تمام صحابہ بھی جنہوں نے بیعت کی۔ اب سوال، شیخ قرضاوی نے شیعہ کتابوں میں کیا پایا؟ انہوں نے پہلے شیعہ سنی اتحاد کی کوشش کی، لیکن 20 سال بعد انہیں پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے براہ راست شیعہ کتابیں پڑھیں اور کیا پایا؟ پہلی بات، قرآن مکمل نہیں۔ الکافی، الکبی جیسی مستند شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن ناقص ہے۔ اصل قرآن میں 17,000 آیات تھی، جن میں سے اہل بیت کی تعریف اور ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت والی آیات حذف کر دی گئی۔ دوسری بات، صحابہ کافر ہو گئے۔ الکافی اور الکشی میں ہے کہ 3 کے علاوہ وہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے، صرف ابو ذر، مقداد اور سلمان فارسی باقی رہے۔ تیسری بات، مجلسی نے لکھا کہ قرآن میں جہاں شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو آیا ہے، اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ قرضاوی نے کہا صحابہ کے بغیر دین ممکن نہیں، نہ قرآن نہ حدیث، صحابہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ تو ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ شیعہ مسلمان ہیں، 5 ارکان پر عمل کرتے ہیں، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ان کا ہم پر حق ہے۔ جب ایران کے مسلمان پر ظلم ہو، ہمارا دل ان کے لیے درد محسوس کرتا ہے، لیکن کیا ان کا اسلام درست ہے؟ جواب قطعی نہیں ہے۔ رابرٹ فراسٹ نے کہا اچھی باڑیں اچھے پڑوسی بناتے ہیں۔ جب ہم اپنی اور ان کی حد جانتے ہیں تو اصل تعاون ممکن ہوتا ہے۔ ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور نیکی پہ تعاون بھی۔ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف اس سے تعاون کرو جو تمہاری ہر بات سے متفق ہو، بلکہ فرمایا نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا حق دو۔